عقل مند بھیڑیا۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے، بہت گرمی کا موسم تھا اور شکار کی تلاش میں بھیڑیا تھک کر چور چور ہو چکا تھا۔ اس نے شکار کرنے کے لیے کئی چھوٹے بڑے جانوروں پر حملہ کیا تھا، مگر ہر حملہ کسی نہ کسی وجہ سے ناکام ثابت ہوا۔ آج بھوک اور ناکامی کی وجہ سے بھیڑیے کو خود پر بہت سخت غصہ آ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد بھوک بھیڑیے کی برداشت سے باہر ہو گئی۔ اب تو بھوک کی وجہ سے بھیڑیے کے لیے چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ بھوک سے نڈھال بھیڑیا ایک درخت کے پاس بیٹھ گیا۔ اسے وہاں بیٹھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک لومڑی اس طرف آ نکلی اور بھیڑیے کو غصے میں دیکھ کر اس سے پوچھا، تم کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہو، کیا بات ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ بھیڑیا بولا، میں کل صبح سے بھوکا ہوں اور ابھی تک مجھے شکار نہیں ملا۔ اچھی لومڑی، تم بہت ذہین ہو، کیا تمہارے پاس شکار کرنے کی کوئی آسان ترکیب بھی ہے؟ لومڑی نے بھیڑیے کی بات سن کر جواب دیا، لو بھلا، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ اس جنگل میں بے وقوف جانوروں کی کمی نہیں ہے، آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں شکار کرنے کا آسان طریقہ بتلاتی ہوں۔ یہ کہہ کر لومڑی نے بھیڑیے کو ساتھ لیا اور قریب ہی ایک جھیل کے کنارے پر جا پہنچی۔ اس وقت جھیل میں ایک بطخ تیر رہی تھی۔ وہاں پہنچ کر بھیڑیا ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ گیا تو لومڑی نے آگے بڑھ کر بطخ کو آواز دی، بطخ بھی، تمہاری آواز کتنی پیاری ہے، ذرا میرے قریب تو آؤ، میں تمہاری آواز سننا چاہتی ہوں۔ اس پر بطخ نے جواب دیا، میں تمہاری چالاکی خوب سمجھتی ہوں لومڑی بھی، تم بہانے سے پاس بلا کر مجھے شکار کرنا چاہتی ہو۔ لومڑی بولی، بالکل نہیں بطخ بھی، میرا یقین کرو، مجھے تو تمہاری لمبی گردن اور اس پر موجود نرم نرم پر بہت پسند ہیں، اور تمہاری سریلی آواز کے تو کیا ہی کہنے۔ بطخ نے اپنی تعریف سنی تو وہ خوشی سے جھومتی ہوئی کنارے کی طرف بڑھنے لگی، مگر جیسے ہی وہ جھیل کے کنارے پر پہنچی، لومڑی نے جھپٹ کر اسے قابو کر لیا۔ جھاڑیوں کے پیچھے چھپا بھیڑیا لومڑی کی ترکیب سے بہت ہی متاثر ہوا۔ وہ پہلے تو لومڑی کو بطخ کا گوشت نوچتے ہوئے دیکھتا رہا اور پھر کچھ سوچ کر دبے پاؤں اس کے گھر کی طرف چل پڑا۔ بھیڑیا لومڑی کے گھر پہنچا تو اس کے بچے کھیل کود میں مصروف تھے۔ بھیڑیے نے لومڑی کے بچوں کو پیار سے اپنے پاس بلایا تو انہوں نے اس کے قریب آنے سے انکار کر دیا، جس پر بھیڑیے نے لومڑی جیسے انداز میں بچوں کی تعریف کرنا شروع کر دی۔ لومڑی کے بچے بھی اپنی تعریف سن کر کچھ ہی دیر بعد بھیڑیے کے پاس آ گئے اور اس نے وقت ضائع کیے بغیر ان کا شکار کر لیا اور خوب پیٹ بھر کر کھایا۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں خوشامد سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس سے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔